الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، اسلامی بھائی اور دوستو، آج کے درس میں جس موضوع پر کچھ باتیں رکھوں گا وہ موضوع ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو شخص قربانی کا ارادہ کرے وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے، اس کے لیے واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے جس شخص کے اندر قربانی کی استطاعت نہ ہو، جس شخص کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو، وہ کیا اپنے بالوں کو کٹوائے یا نہ کٹوائے، اسی پر بات رکھیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ وفی روایت حتی یضحی۔ جب تمہیں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے حال پر رہنے دے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ محترم سامعین، اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے۔ اور اسی طرح سے جس شخص کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا وہ اپنے بالوں کو کٹوائے نہ کٹوائے؟ اس اعتبار سے ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عید الاضحیٰ کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سال میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے دن نصیب فرمایا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بکری ہے جو کہ پڑوس سے یعنی کسی سے ادھار لی ہے، کیا میں اس کو قربانی کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اپنے بالوں، اپنی مونچھوں، اسی طرح سے اپنے شرمگاہ کے بالوں کو نکال دو، تو آپ کو قربانی کا ثواب مل جائے گا اور آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ محترم سامعین، اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔